اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا تھمبنیل آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سورت کوثر کا کمال کتنا ہیوی قسم کا ہے، کتنا زبردست قسم کا ہے، اور اگر صدقے دل کے ساتھ اس عمل کو کر لیا جائے تو خدا کی قسم اس دنیا کے اندر بھوک کا تصور بھی نہیں رہ سکتا۔ صرف بات یہ ہے کہ دل کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے میں تمام دوستوں سے التماس کروں گا جو نئے لوگ ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فی الفور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا ہے اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے نبی پر اور میرے نبی کی آل پر یہ محرم کے مہینے میں مزہ آ جاتا ہے۔ میں سب لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اس دعا میں شامل ہو جاؤ۔ اے اللہ، میرے نبی پر اور میرے نبی کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے کوئی بھی کام ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فقیر بن کر اور درویش بن کر۔ جب انسان جھکتا ہے، خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو اللہ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں بڑی بلا ہوں، میرے بغیر گھر کا نظام نہیں چل سکتا، میرے بغیر محلہ نہیں چل سکتا، میرے بغیر فلاں کام نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کے جسم کے اندر، وجود کے اندر، دماغ کے اندر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے تو میرے اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا اور اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ اللہ سچا ہے، سب نظام اسی کا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس راہ پر چل پڑے ہیں؟ اپنے آپ کو جھکاؤ، اپنے آپ کو فقیر بناؤ اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ لوگوں کے سامنے بھی تکبر والی باتیں چھوڑ دو۔ ایک بات یہ اپنا لیں، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ میں ابھی سن رہا تھا، ایک دوست امریکہ رہتا تھا اور اس امریکہ میں $1,30,000 اس کا قرضہ تھا۔ پہلے سیٹل تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کے معاملات کچھ ایسے بنے کہ لاس ہو گیا۔ جب اتنا بڑا قرضہ چڑھ گیا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ ہر وقت نہ نیند آتی، نہ دن کو سکون، گھر کے اندر بے چینی، بچے اچھے نہیں لگتے، معاملات عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ بڑا عجیب سا اس کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ اس آدمی نے جب ایک آدمی سے کبھی سنا تھا کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام کوثر ہے، اگر وہ آپ پڑھتے رہے تو یہ معاملات، یہ مصیبتیں، یہ قرض سب اتر جائیں گے۔ تو اس نے، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، جب انسان کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر اپنے اصل ٹریک کی طرف آتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے، جب انسان کے سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ صدقے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر جڑتا ہے۔ جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو پھر جڑ جاتا ہے۔ تو اس نے کسی سے سنا تھا کہ 129 بار اگر پڑھ لی جائے سورت کوثر اور صبح و شام اس کا معمول ہو، جتنا بھی قرضہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس بندے کی اپنی زبانی بات یہ ہے کہ میرے سارے قرضے بھی اتر گئے، میں نے نئی گاڑی بھی لے لی اور خوبصورت سا گھر، میری زندگی اشاش بشاش ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں،
یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 129 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود پڑھنے کے ساتھ میں بتا رہا ہوں 129 مرتبہ صبح اور شام کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ایک نوٹ لے کر، کوئی بھی نوٹ ہو تو اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ پر وہ نوٹ رکھ کر بالکل عاجز ہو کر، جھک کر، اپنے آپ کو فقیر بنا کر، اپنے آپ کو جیسے ایک آدمی شرمندہ ہوتا ہے کسی کے سامنے پیش ہوتے ہوئے، اس طریقے سے اللہ کے سامنے جھک کر، شرمندہ ہو کر، فقیر بن کر اپنی جھولی کو پھیلا دو اللہ کے سامنے، اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اور آنکھوں سے پانی ضرور نکلنا چاہیے، آنسو ضرور نکلنے چاہیے، اور صدق دل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، سچی نیت کے ساتھ کرنا ہے، خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیشہ جب انسان کسی کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھی چلتا ہے تو دوسرے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میں چل رہا ہوں اور یہ بندہ میرے لیے کتنا مخلص ہے۔ یہ تو بندوں کی بات ہے، اس دنیا کے اندر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے تو فیل کر لیتا ہے۔ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے، کتنا میرا خوف ہے، کتنا میرا ڈر ہے۔ سب جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کو، میرے اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اور جھک کر اللہ کے سامنے مانگو۔ خدا کی قسم یہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، اور وہ نوٹ پھر اپنے پرس میں رکھ لو۔ اگر کوئی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں گھر کے اندر، کوئی اور جگہ ہے تو وہ پیسے اس جگہ پر رکھ دو، لیکن ساتھ اپنا معمول جاری رکھو صبح و شام۔ دیکھو فقیر ہو امیر ہو جاؤ گے، گاڑی نہیں گاڑی ملے گی، گھر نہیں ایک عالی شان گھر ملے گا، آپ کو اتنا اللہ پاک نوازیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یار یہ قرآن ہے، یہ میرے اللہ کا نور ہے، یہ میرے اللہ کی آسمانوں سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور کتاب نازل کہاں ہوئی؟ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے قلب پر۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس سے استفادہ حاصل کرو، اللہ کے سامنے جھک کر اللہ سے مانگ لو، اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دیں گے۔ اللہ پاک یہ جو ہمیں عمل ملا ہے یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں ضرور سینڈ کرنا۔ اگر کسی کا بھلا ہو گیا تو خدا کی قسم آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، غور سے سن لو۔ اگر کسی کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ پاک آپ کے لیے اچھے فیصلے کریں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، کنجوسی نہ کرنا، اس کو سینڈ کر دینا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔